امریکہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایران اس کو ترکی بترکی جواب دے گا۔ امریکہ حملہ کرے گا اور ایران کی جانب سے اتنا شدید جوابی حملہ ہوگا کہ امریکہ کے اپنے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو معاہدہ کرنا ہوگا، ہر صورت معاہدہ کرنا ہوگا، جلد از جلد معاہدہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایران کسی طرح بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آ رہا۔ اب جزیرہ قشم پر دوبارہ امریکہ نے حملہ کیا دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ایران گھبرا جائے گا۔ دو روز پہلے بھی جزیرہ قشم پر حملہ ہوا تھا اور اس کی جوابی کارروائی میں کویت پر حملہ ہوا تھا، لیکن ایک بار پھر ایران نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور زیادہ شدید حملہ کیا۔ یعنی امریکہ نے جزیرہ قشم پر حملہ کیا اور اس نے بحرین میں امریکہ کا جو 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا، بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اس کے بیس کو نشانہ بنایا، اس کی پورٹ کو نشانہ بنایا، امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کویت کے اندر دوبارہ سے جو امریکی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایویشن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بار جو ایران نے حملے کیے ہیں ان میں امریکہ کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بحری جہاز پر راکٹ گرے ہیں اور دھماکے ہوئے ہیں، آگ لگتی نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ بیس پر دھماکے ہوئے ہیں، تباہی ہوئی ہے۔ ابھی تو نقصانات کا اندازہ لگانے میں کچھ وقت لگے گا کہ وہاں پر موجود تنصیبات ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے، راڈار کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کیا وہاں پر کوئی بحری جہاز کھڑے تھے، یا پھر وہاں پر جو کویت کے اندر وہاں پر فضائیہ کی ان کی پریزنس تھی امریکہ کی، یا وہاں فوجی تھے۔ فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات تو کویت سے اور بحرین سے ملی ہے، لیکن ابھی ان کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ امریکہ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اندرونی طور پر بھی دباؤ کا سامنا ہے، اور جس طرح وہ توقع کر رہے تھے کہ ایران بھیگی بلی کی طرح ان کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا اور جو مطالبات امریکہ رکھے گا وہ فوری طور پر مان لے گا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مارک روبیو کی پیشی ہو گئی، سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے بلا لیا، آ جائیں جی، اور امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے باقی اہلکار تھے ان کو بلا لیا، ان سے پوچھا کہ بتائیں آخر یہ جنگ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی، اور اب تک اس جنگ میں آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ $60 ارب جو ہے آپ بہا چکے ہیں، نہ آپ نے کانگریس سے اجازت لی، نہ آپ نے قانونی تقاضے پورے کیے، ضرورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکے آپ تک کہ کس وجہ سے آپ نے جنگ کی اور نتائج آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب مارکو روبیو کے سامنے کوئی بات نہیں بن رہی، کیونکہ اب تک جو مطلوبہ نتائج تھے، جو ایکسپیکٹیشن تھی ان کی کہ وہ کریڈٹ لے لیں گے، دیکھیں جی اسرائیل نے ہم سے کہا تھا کہ آپ حملہ کریں تو وہاں پر تو مظاہرین پہلے سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے، تو جیسے ہم 2 4 6 لیڈر ماریں گے، سائنسدان ماریں گے، خامنہئی صاحب کو شہید کریں گے، آرمی چیف کو مار دیں گے اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مار دیں گے، تو وہاں پر لوگ ٹیک اوور کر لیں گے اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گا، پاسداران کی چھٹی ہو جائے گی، مذہبی لیڈرشپ جو سپریم کونسل ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی، فوجیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس کو طاقتور کر کے مزید اگر وہ تعاون کرتی تو اسی کو آگے بڑھا دیں گے، نہیں تو پھر وہ جو پرانے بادشاہ صاحب ہیں ان کے بیٹے کو رضا صاحب جو ہیں ان کو واپس لا کر تخت پر بٹھا دیں گے اور ایک کٹ پتلی انتظامیہ وہاں بن جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران نے مزاحمت کی، بھرپور مزاحمت کی، سرنڈر نہیں کیا۔ ایک حملہ ہوا اپنی بساط کے مطابق، بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کر جوابی کارروائی کی، اور امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور نقصان پہنچایا۔ گلف ممالک کے اندر جہاں جہاں امریکی پریزنس تھی اس کو بھرپور نقصان پہنچایا گیا۔ اب جبکہ امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رجیم چینج والی بات بھی پوری نہیں ہو سکی، پھر ایٹمی ریکٹرز والی بات تھی، تو ایران اس پر بھی ابھی پوری طرح تیار نہیں ہو رہا۔ اگرچہ اطلاعات یہی آتی ہیں کہ یورینیم افزودگی کے معاملے پر ایران بہت زیادہ فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ایٹم بم پہ تو ہمارا فتویٰ موجود ہے، خمینی صاحب فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، لیکن اس کے باوجود ایران سے خطرات موجود ہیں۔ اور امریکہ اب جو مارک روبیو کہہ رہے ہیں، مارک روبیو جو ہے اپنی لنگوٹی چھوڑ کر بھاگنے کے چکر میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے، جلد از جلد مذاکرات کرنے، معاہدہ کرنے، وقت آ گیا معاہدہ کرو اور نکلو یہاں سے۔ اب مارک روبیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایران کہہ دے کہ آپ نے حرمز کو ہم کھول دیتے ہیں اور وہاں سے ٹیکس وصولی نہیں کرتے تو ہم بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ایک معاہدہ ہو جائے گا، اور اس معاہدے میں کیا ہوگا کہ آبنائے حرمز سے ایران اگر ٹیکس وصولی نہ کرے اور وہاں سے جہازوں کو آزادانہ آنے جانے دے تو پھر لڑائی ختم۔ تو پھر لڑائی تھی کس بات کی؟ یہ تو جہاز تو پہلے بھی آزادانہ آ جا رہے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی۔ آبنائے حرمز میں جو جہازوں پر پابندیاں لگیں، ایران نے جو پابندیاں لگائیں وہ تو آپ کے حملے کی وجہ سے لگائیں، پھر آپ نے ایران کو روکنے کے لیے مزید پابندیاں لگا دیں، مزید جہازوں کا راستے روک دیا۔ پہلے ایران نے گلف کے ممالک کے راستے روکے،
جو اپنے اس کے جو خلیجی ممالک کے جہازوں کے لیے راستہ روکا، آپ نے سب کے لیے راستہ روک دیا، امریکہ اور چین کا، ایران اور چین کے جہازوں کے لیے راستہ روک دیا۔ تو اب اگر آبنائے حرمز سے ایران اجازت دیتا ہے جہازوں کی آمد و رفت کی، تو آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، آپ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آج سے 4 مہینے پہلے آپ آئے تھے، بلکہ آپ نے تو $60 ارب اس میں پانی کی طرح بہا دیے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو کانگریس کی قائمہ کمیٹیز کے اندر، اور پھر یہاں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کوئی موقع سے نہیں جانے دے رہے ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں وہ پوری طرح تنقید کر رہے ہیں، مارک روبیو ہو، کوئی بھی ہو، سینٹ کی کمیٹیز ہوں، سینٹ کی ایوان نمائندگان ہو، سینٹ ہو، ہر جگہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو کہ لا حاصل جنگ، کچھ حاصل نہیں ہوا، امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ایز اے سپر پاور ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، چین کی دھاک زیادہ بیٹھی ہے، چین کے مقاصد زیادہ حاصل ہوئے ہیں، چین کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، چین ایک تجارت جو ایران سے کرتا تھا وہ somehow اس کی چل بھی رہی ہے، ایران اس کو، امریکہ اس کو بھی پوری طرح نہیں روک سکا۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے پھر کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری دنیا کے اندر امریکہ کی اس بیہودہ حرکت کی وجہ سے ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کہ اس فیصلے کا اثر امریکہ کے اندر میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی پیٹرول مہنگا، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو 30 سے 40 سے 50% جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا اثر اب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ کانگریس مین، ایوان نمائندگان اور وہاں کی عوام بھی اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ لا حاصل جنگ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پاپولیرٹی میں انتہائی نیچے کی سطح پر ہے، تقریباً 30% لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آنے والے الیکشنز کے اندر امریکہ کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو الیکشن کے اندر، اور ڈیموکریٹس کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو امریکی صدر کے لیے مواخذے کی راہ ہموار بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر ڈیموکریٹس کامیاب ہو جائیں کہ وہ 2/3 میجورٹی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں حاصل کر لیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک دن بھی گزارنا مشکل ہوگا۔ اور ریپبلکنز کے اندر بھی بہت سارے سینیٹرز اور ایوان نمائندگان ایسے کے ارکان ایسے موجود ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں اور وہ ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال تو انٹرنل ہے، پھر اس کا اثر جو ہے وہ نظر کیا آ رہا ہے؟ اس کا اثر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پینک بٹن دب گیا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات ہو جائیں، جلد از جلد کوئی معاہدہ ہو جائے، جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، جلد از جلد آبنائے حرمز کو کھولنے کی ایران بات کر دے۔ وہ تو عباس عراقچی نے آج سے 1.5 مہینے پہلے بھی آبنائے حرمز کھولنے کی بات کر دی تھی، جب بھی امریکہ کی شرارت کی وجہ سے، امریکہ کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے وہ معاملہ وہیں رک گیا تھا۔ تو آج بھی اگر امریکہ یہاں سے واپس جاتا ہے تو ایران آبنائے حرمز اگر کھول دیتا ہے تو ان ساری جنگ کا کوئی جواز موجود نہیں رہتا، اور امریکہ کو ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب اس کو بہانہ نہیں مل رہا کس طرح اس کی فیس سیونگ ہو جائے، وہ جا کے اپنے آپ کو وکٹوریس قرار دے کہ میں تو بہت بڑا فاتح ہوں، میں ایک بہت بڑا مارکا سر کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ دنیا کے ممالک، یورپ نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا، دنیا کے باقی ممالک نے بھی اس حملے کو سپورٹ نہیں کیا، اور جو لوگ یہاں سے تیل خرید رہے تھے ان کو تو ویسے شدید غصہ ہے۔ جو چائنا ہے، جو جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جاپان، جنوبی کوریا تو وہ ملک ہیں جو امریکہ کے بہت قریبی اتحادی ہیں، ان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، انڈیا کو سفر کرنا پڑا ہے، پاکستان کو تو سفر کرنا ہی پڑا ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان ملکوں کو تو تیل کی فراہمی بھی رک گئی۔ تو ایسے میں دنیا بھر پریشان ہے، اور اب امریکہ بھی وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اسرائیل کو ڈانٹ رہا ہے کہ تمہارے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تم لبنان میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، لبنان پر حملے کرتے چلے جا رہے ہو، اور اب یہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح ایران کو کنونس کرے، ہاتھ جوڑے، منائے کہ تم آبنائے حرمز کھول دو اور ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔